بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو اولیاء اکرام پر، بزرگان دین پر، علماء اکرام پر، اور ان لوگوں پر جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم خواتین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ محرم میں ابھی ہم داخل ہوئے ہیں، اور اسی محرم سے ایک نئے اسلامی سال کا آغاز الحمدللہ ہوا ہے. اسی ماہ محرم میں وہ عظیم سانحہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، جس میں امام محترم امام حسین اور ان کی ساتھیوں کو شہید کیا گیا. اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام اس واقعے کے عوض میں اپنے غم اور غصے اور رنج کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے. حضرت امام حسین نے اپنی زندگی کو اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو اس میدان میں اور اس واقعے سے ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں. عمومی طور سے ہر سال ہم اس واقعے کی یاد دہانی مختلف طریقوں سے ہمیں ہوتی ہے، اور تقریباً ہم ہر سال ان کی یاد میں اس یوم عاشورہ کے موقع پر ان کی یاد میں اپنے غم کا اور غصے کا اظہار کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں، سب سے اہم چیز جو ایک گزارش ہمارے نوجوانوں سے ہے کہ ہم اس واقعے کی تہ تک پہنچنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ مطالعہ تاریخ ہے، کہ ہم بذات خود اس واقعے کو تاریخ کے حوالے سے ہم مطالعہ کریں، اور اس بات کی ہم کوشش کریں کہ وہ کیا چیز تھی جس کی بنیاد پر وہ فلسطین اور وہ کربلا اور وہ شہادتیں وقوع پذیر ہوئی. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ مطالعہ ہے. مطالعے کے ذریعے سے ہم تاریخ کے حوالے سے اس بات کی ہم کوشش کریں کہ وہ تمام جو واقعہ کربلا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم مطالعہ کریں، تاکہ وہ اسپرٹ تک ہم پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تمام ساتھیوں پر، جنہوں نے اسلام کی اقامت کے لیے، فلاح بہبودی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا. عزیز ساتھیوں، عموماً 10 محرم گزرنے کے بعد ہم ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم بعد میں امام حسین کو یاد کرتے ہیں. ان سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کیا وجوہات تھی جس کی بنیاد پر اور جس کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان کو قربان کیا اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے ننھے منھے بچوں کی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی. اس کے لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خصوصی طور سے ہمارے نوجوانوں سے ہم اس چیز کا مطالعہ کریں. 2 چیزیں اس سلسلے میں نہایت اہم ہیں جو مطالعے کے بعد یہ سمجھ میں آتی ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے جو سب سے اہم چیز یہ تھی کہ جو چیز آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو ناگوار گزر رہی تھی، وہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہو جانا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ جب آئے، اور اس کے بعد آپ نے جس اپنی انتھک جدوجہد اور محنت اور کوشش اور ہجرت کے بعد ایک ایسا معاشرہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا جو رہتی دنیا تک اپنے آپ میں ایک بے مثال ہے، اسی کوئی مثال قائم نہیں کی جا سکتی.
اور آپ نے انتہائی کم عرصے میں ایک ایسا صالح معاشرے کی آپ نے تشکیل کی کہ جس کی مثال ابھی کوئی قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی، اسی کی وجہ سے حضرت امام حسین نے اس کا انکار کیا اور وہ تمام کربلا کا واقعہ وہاں پیش آیا۔ تو آپ قطعی طور سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی اصول ایک ٹوٹے، اور وہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہو جانا وہ آپ کو گوارا نہیں تھا۔ دوسری اہم چیز جو آپ کے ذات کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موت سے بے خوفی آپ کے اندر تھی۔ آپ شہید ہوئے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھی اور ننھے بچے بھی شہید کیے گئے۔ آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری ذات کے لیے کیا سبق ہمیں ملتا ہے۔ یہ بات کافی اہم اصل میں آج میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے شخصی طور پہ ہم کیا میسیج ہم کو ملتا ہے۔ میرا ایسا احساس ہے کہ جو سبق ہم کو اس سے ملتا ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں، کسی طرح کے بھی حالات ہوں، اسلامی احکامات اور اصولوں پر ہمیں قائم رہنا ہے، ہمیں ڈٹ جانا ہے، اور اس کاز کے لیے اپنی جان ہی اگر ہمیں کیوں نہ گنوانا پڑے تو ہم اس اپنی جان کو گنوانے کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ یہ بہت ہی بنیادی ایک میسیج ہم اپنی ذات کو اس سلسلے میں کر سکتے ہیں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جو حدیث آپ کے سامنے میں نے کی وہ یہ ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی سے دوستی و محبت کی خدا کے لیے اور دشمنی کی خدا کے لیے، اور کسی کو دیا خدا کے لیے اور کسی سے روکا خدا کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، یعنی وہ پورا مومن ہو گیا۔ اس واقعے کے حوالے سے آج اگر ہم غور کریں تو دو طرح کے مسلمان ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ پہلے وہ ہیں جو اسلام کو، ایک مذہب کو اپنی کل زندگی کا محض ایک جز اور ایک شعبہ ہی بنا کر رکھتے ہیں۔ اس مخصوص جز اور شعبے میں تو اسلام کے ساتھ عقیدت اور عبادت گزاریاں اور نمازیں اور خدا کا ذکر اور کھانے پینے اور بعض معاشرتی معاملات میں پرہیزگاریاں ہوتی ہیں، اور سب کچھ ہو جسے مذہبی طرز عمل کہا جاتا ہے، مگر اس شعبے کے سوا ان کی زندگی کے دوسرے تمام پہلو ان کے مسلم ہونے کی حیثیت سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ وہ محبت کریں تو اپنے نفس یا اپنے مفاد یا اپنے ملک یا قوم یا کسی اور کی خاطر کریں، وہ دشمنی کریں اور کسی سے جنگ کریں تو وہ بھی ایسے ہی کسی دنیاوی یا نفسانی تعلقات کی بنیاد پر کریں۔ اور دوسرے قسم کے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ہے جو اپنی پوری شخصیت کو اور اپنے سارے وجود کو اسلام کے اندر پوری طرح سے پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی ساری حیثیتیں ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت میں گم ہو جاتی ہیں۔ وہ باپ ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے، بیٹے ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے، شوہر ہوں، بیوی ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے، تاجر، زمیندار، مزدور، ملازم یا پیشہ ور ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ اسلامی احکامات کو، اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے اس حدیث کے حوالے سے سید مودودی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تفہیم الاحادیث میں اس کو پیش کیا ہے کہ یہ دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے یہ بالکل مختلف ہیں، چاہے قانونی حیثیت سے دونوں پر لفظ مسلمان کا اطلاق یکساں ہو۔ پہلی قسم کے مسلمانوں کا کوئی کارنامہ تاریخ اسلام میں قابل ذکر یا قابل فخر نہیں ہے۔ انہوں نے فی الحقیقت کوئی ایسا کام نہیں کیا جس نے تاریخ اسلام پر کوئی اسلامی نقش چھوڑا ہو۔ اسلام کو اگر تنزل نصیب ہوا ہے تو ایسے ہی لوگوں کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی کثرت مسلم سوسائٹی میں ہو جانے کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہوا کہ دنیا کے نظام زندگی کی باغیں کفر کے قبضے میں چلی گئیں، اور مسلمان اس کے ماتحت رہ کر صرف ایک
محدود مذہبی زندگی کی آزادی پر خانے ہو گئے۔ خدا کو ایسے مسلمان ہرگز مطلوب نہ تھے۔ اس نے اپنے انبیاء کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اپنی کتاب اس لیے نازل کی تھی کہ صرف اس طرز کے مسلمان دنیا میں بنا ڈالے جائیں۔ دنیا میں ایسے مسلمانوں کے نہ ہونے سے کوئی حقیقی قدر و قیمت رکھنے والی چیز کی کمی نہ تھی، جسے پورا کرنے کے لیے سلسلہ وحی و نبوت کو جاری کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ در حقیقت جو مسلمان خدا کو مطلوب ہیں، جنہیں تیار کرنے کے لیے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل ہوئی، اور جنہوں نے اسلامی نقطہ نظر سے کبھی کوئی قابل قدر کام کیا ہے یا آج کر سکتے ہیں، وہ صرف دوسرے ہی قسم کے مسلمان ہیں۔ یہ اس حدیث کے حوالے سے سید مودود علیہ الرحمٰن نے اس کی تشریح کی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس حدیث کے حوالے سے اپنی ذات کا تجزیہ کریں کہ ہم کس قسم کے مسلمانوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ آیا ہم پہلے قسم کے مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے کہ جو صرف چند عبادات کی بنیاد پر ہم اسلام کو مانتے ہیں، اس کے بعد جتنی بھی ہماری زندگی کے جتنے بھی طور طریقے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اس میں ہم اپنی نفس کی اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، یا پھر ہمارا شمار دوسرے قسم کے مسلمانوں میں ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا ہر شعبے میں اسلام کی اور اس کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال عزیز نوجوان ساتھیوں، آخری میں اس بات کی میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ محرم کے یہ جو ہمارا معرکہ جو کربلا تھا، جو اس کربلا کے واقعے سے ہمیں اپنی ذات کے طور پر اپنی ذاتی زندگی میں یہ کیا چینج، کیا انقلاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لا سکتی ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے اس حالات میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اسلام کے علم کو اٹھا کر اس کو اونچا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو لگائیں۔ ایسے نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ملک جس حالات سے بھی گزر رہا ہے، جو اکانومیکل اور جو پولیٹیکل اور جو سوشل فیلئر ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، تو ابھی ایک ایسے نظریے کی ضرورت ہے، الٹرنیٹ نظریے کی، ان تمام چیزوں سے عوام الناس کو نکال سکے اور ایک عدل و انصاف کا معاشرہ ہم قائم کر سکیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے اور احادیث ہے، بس یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے کافی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کام کو کریں گے۔ تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور آگے آئے اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے مال کو، اپنے وقت کو اسلامی کاز کے لیے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے لگائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جن اصولوں کی بنیاد پر ہوئی تھی، انہی اصولوں پہ ہمیں چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔